جنات کے دربار میں پارٹ 4۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے سامعین سے گزارش ہے کہ اردو ریڈرز کلب کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ لڑکی پیر کے گھر میں۔ باپ نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ وہ بہت برے چکر میں پھنس گیا۔ ایک طرف پیر تھا جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت اور جنات تھے، دوسری طرف یہ زمیندار تھا جسے نہ یہ باپ نہ گاؤں کا کوئی اور آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ اس گھر میں ایک جوان لڑکی ہے، اس لیے اس گھر میں نہ آیا کرو۔ دیہاتیوں پر ایسے ہی پیروں، زمینداروں اور جاگیرداروں اور ملاؤں کی حکومت رہی ہے اور اب بھی ہے۔ وہ انگریزوں کی بادشاہی میں بھی بے زبان تھے اور آزاد ہو کر بھی بے زبان ہیں۔ باپ لڑکی سے خوفزدہ رہنے لگا کیونکہ لڑکی جنات کی نسل سے تھی۔ ایک رات لڑکی پھر غائب ہو گئی اور آدھی رات کے بعد آئی۔ نہ ماں کو جرأت ہوئی نہ باپ کو اس سے پوچھتے کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اگلے 7 دنوں میں زمیندار بھی ان کے ہاں آتا رہا اور پیر بھی 2 دفعہ آیا۔ لڑکی کا اب یہ رویہ تھا کہ دونوں کے ساتھ ہنس کر بولتی اور اچھا برتاؤ کرتی، لیکن وہ پیر کے گھر جانے سے صاف انکار کر دیتی۔ ماں اور باپ پیر کے ہاں جاتے تھے۔ ایک روز پیر نے انہیں اس قدر ڈرایا کہ وہ ڈر سے کانپتے ہوئے گھر واپس لوٹے۔ دونوں نے لڑکی کی اتنی منت سماجت کی کہ باپ نے لڑکی کے پاؤں چھو کر اسے کہا کہ اس کی شادی ہو جائے تو ماں باپ اکیلے رہ جائیں گے۔ پیر دعا کرے گا تو اولاد نرینہ پھر ہو جائے گی جو بڑھاپے کا ساتھ اور سہارا ہوگی۔ لڑکی شاید یہ برداشت نہ کر سکی کہ باپ اس کے پاؤں پڑا ہے۔ وہ پیر کے ہاں جانے پر رضامند ہو گئی۔ دوسرے روز لڑکی ماں باپ کے ساتھ پیر حکیم صاحب کے پاس گئی۔ پیر نے ماں باپ کے سامنے لڑکی سے کہا، میں شیطان اور بدنیت انسان نہیں ہوں، میں تمہارے وجود میں انسان کی روح ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے ماں باپ کے دن پھر جائیں گے۔ کچھ ایسی ہی اور باتیں تھیں اور پیر کی اداکاری بھی تھی جس نے لڑکی کو قائل کر لیا کہ وہ پیر کے ساتھ الگ کمرے میں چلی جائے۔ تھوڑی دیر بعد پیر باہر آیا۔ لڑکی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ پیر نے اس کے ماں باپ سے کہا کہ اس نے لڑکی کے باپ کو حاضر کر لیا ہے، وہ لڑکی کی ملکیت سے دستبردار نہیں ہو رہا۔ تم دونوں گھر چلے جاؤ، چند دن لگیں گے، میں تمہیں خود بلوا لوں گا۔ ماں اور باپ خوشی خوشی اپنے گاؤں چلے گئے۔ پیر کا جادو پورا اثر کر چکا تھا۔ باپ نے مجھے بتایا کہ 8-9 روز گزرے۔ گھوڑی کی چوری کی واردات والی صبح پیر اس کے گھر آیا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، وہ نامراد کہاں ہے؟ باپ نے پوچھا کہ سرکار کس کا پوچھ رہے ہیں؟ سرکار نے انہیں بتایا کہ ان کی لڑکی بھاگ آئی ہے۔ ماں باپ نے لا علمی کا اظہار کیا مگر پیر نہیں مان رہا تھا۔ وہ ان پر الزام ہی لگائے جا رہا تھا کہ لڑکی اس کے گھر سے بھاگ آئی ہے اور انہوں نے اسے زمیندار کے حوالے کر دیا ہے یا اسے کہیں چھپا دیا ہے۔ یہ بھی آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ پیر جب لڑکی کے گھر آتا تو اس نے اپنا سر اور چہرہ کھیس میں چھپایا ہوا ہوتا تھا اور وہ اپنے خاص گھوڑے پر بھی نہیں آتا تھا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ پیر حکیم صاحب ہیں۔ یہ شخص اپنے مریدوں کے گاؤں کے دورے پر جایا کرتا تھا۔ اس کا دورہ ہمارے آج کل کے وزیروں سے کم نہیں ہوتا تھا۔ آگے آگے 3-4 سبز جھنڈے، پیچھے پیر کی سواری اور اس کے پیچھے خصوصی مریدوں اور درباریوں کا جلوس ہوتا تھا۔ یہ جلوس کلمہ شریف کا ورد کرتا جاتا تھا مگر لڑکی کے گھر وہ بہروپ میں جاتا تھا۔ لڑکی کا گاؤں پیر کے گاؤں سے 2.5 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ اس صبح بھی پیر کھیس میں چہرہ چھپائے گیا۔ لڑکی کے ماں باپ روتے اور اس کے قدموں میں بچھ جاتے مگر پیر کو ان پر اعتبار نہیں آیا۔ وہ دوپہر تک ان کا خون خشک کرتا رہا اور پھر دھمکی دے کر چلا گیا۔ باپ کا بیان ختم ہوا تو میں نے لڑکی کی ماں کو بلوایا۔ ماں کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں، اس کا رنگ بھی گورا نہ تھا، البتہ اس علاقے کے لوگوں کی نسبت اس کا رنگ نکھرا ہوا گندمی ضرور تھا۔ اس کے چہرے کے نقش اچھے تھے جو غربت، محنت مزدوری اور پریشانیوں کے اثرات سے بجھے سے تھے۔ میں اس کے رنگ اور نقوش کو یہ معمہ حل کرنے کے لیے دیکھ رہا تھا۔
کہ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی بیٹی اس عورت کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ عورت غریب تھی اور بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا درد دور کیا، اسے اپنی بہن کہا، ہمدردی کا اظہار کیا اور اس نے زبان کھولی۔ اس نے بالکل وہی بیان دیا جو اس کے خاوند نے دیا تھا۔ دونوں کے بیانوں میں مجھے معمولی سا اختلاف بھی نظر نہ آیا۔ میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور اسے لقمے دیتا جاتا رہا، اور اس کے دل سے یہ خوف بھی نکالتا گیا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی۔ میرے اس رویے سے وہ بالکل بے تکلف اور بے خوف ہو کر بیان دینے لگی۔ بیان ختم ہونے تک وہ بالکل ہی بے خوف ہو چکی تھی۔ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں کا بھید۔ لوگ کہتے ہیں یہ لڑکی تمہارے بطن سے پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں یہ لڑکی کہیں سے ملی تھی یا یہ کسی اور کی بچی تھی جسے تم لوگ اٹھا لائے؟ اس کے چہرے کا رنگ صاف طور پر پیلا پڑ گیا۔ وہ ڈر گئی کہ میں اس پر بچی کے اغوا کا الزام عائد کر رہا ہوں۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا، لیکن میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، بولو، سچ بتا دو گی تو میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میرے خاوند کو تو نہیں بتائیں گے؟ اس نے پوچھا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں مسلمان ہوں، میں نے کہا، اور میں نے تمہیں بہن کہا ہے کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ میرے دل کی آواز تھی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ لڑکی اس کی اپنی ہے یا کہیں سے لائی گئی ہے۔ یہ لڑکی میری اپنی ہے، اس نے جواب دیا، لیکن یہ میرے خاوند کی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ میری حوصلہ افزائی اور بہت سے اصرار کے بعد بولی، میری شادی جبل پور چھاؤنی میں ہوئی تھی۔ میں یتیم تھی، میرا خاوند بھی دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ مجھے ماموں نے پالا تھا۔ ہم سب چھاؤنی میں انگریز فوجی افسروں کے بنگلوں میں نوکر تھے۔ میرا خاوند ایک میجر کے بنگلے میں بیرا تھا۔ وہ مجھے شادی کے بعد وہیں لے گیا۔ صاحب نے ہمیں سرونٹ کوارٹر دے دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت صاحب نے میرے خاوند کو آواز دی۔ بہت گرمی تھی، میرے خاوند کو بخار آ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم چلی جاؤ، کہہ دینا مجھے تیز بخار آ رہا ہے۔ میں چلی گئی۔ صاحب بنگلے میں اکیلا تھا۔ اس کی بیوی گرمیاں گزارنے پہاڑ پر چلی گئی تھی۔ میں نے اسے ابھی دیکھا نہیں تھا۔ میں صاحب کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ میرا خاوند بیمار ہے، مجھے حکم دو۔ صاحب نے وہ کام مجھے بتایا جس کے لیے اس نے میرے خاوند کو آواز دی تھی۔ میں نے کام کر دیا تو اس نے مجھے سونے کے کمرے میں بلایا۔ اس وقت میری عمر 18-19 سال تھی۔ صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا کہ میری میم صاحب بہت بھدی ہیں، اسے میں نے گرمی شروع ہونے سے پہلے ہی پہاڑ پر بھیج دیا ہے۔ اس نے کہا، ہمارا میم صاحب بہت خراب ہے، تم بہت اچھا۔ ہم غریب لوگ انگریز کو بادشاہ اور انداتا سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان پیٹ میں ہوتا ہے۔ صاحب نے میرے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ دیا۔ یہ لڑکی جسے میرا خاوند اپنی بیٹی کہتا ہے، اس انگریز میجر کی بیٹی ہے۔ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تو ہم اسی میجر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ میرے خاوند نے بچی کو دیکھا تو اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ مجھ سے پوچھا، یہ بچی میری نہیں ہو سکتی۔ اس آدمی پر میرا رعب چلتا تھا۔ میں نے اسے بہت بری گالیاں دیں، حالانکہ وہ سچا تھا۔ میں نے اس سے منوا لیا کہ یہ اسی کی بچی ہے۔ صاحب کی میم آ چکی تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ صاحب ٹھیک کہتا تھا، میم بہت موٹی تھی۔ میری بچی 6-7 ماہ کی ہوئی تو ایک روز میں اسے اٹھائے بنگلے چلی گئی۔ میم صاحب نے پہلی بار میری بچی کو دیکھا۔ اس نے مجھے مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار بھی کیا، مگر اس نے جب بچی کو دیکھا تو چونک کر مجھے دیکھا۔ غصے میں بولی، یہ بیبی تم کدھر سے لایا؟ میں نے جواب دیا کہ میری اپنی بچی ہے۔ اس نے مجھے گالیاں دیں۔ وہ طبیعت کی وسیلی تھی۔ اندر گئی اور صاحب کے ساتھ اپنی زبان میں لڑنے لگی۔ اس روز اس نے مجھے اور میرے خاوند کو نوکری سے جواب دے دیا۔ میرے خاوند کو پتہ نہ چل سکا کہ کیا وجہ ہے۔ ہمیں میم نے جواب دیا تھا، صاحب باہر نہیں آیا۔ میم نے کہا کہ فوراً کوارٹر خالی کرو۔ ہم وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دن خراب ہوئے، پھر ایک جگہ نوکری ملی۔ یہ صاحب بھی ویسا ہی تھا جیسا پہلا تھا۔ اب میں سنبھل گئی تھی۔ ایک غلطی کی سزا بھگت کر ویسی ہی دوسری غلطی نہ کی۔ نوکری چھوڑ کر ہم اس گاؤں میں آ گئے۔ محنت مزدوری کرتے رہے۔
میرے خاوند نے کھیتی باڑی سیکھ لی۔ وہ شروع میں کہتا رہا کہ انگریزوں کی نوکری میں جو مزے ہیں وہ کہیں بھی نہیں، لیکن میں بھوکی مرنے کو تیار تھی، انگریزوں کی نوکری منظور نہیں تھی۔ خدا نے میری وہ ایک بھول جو میں نے نوجوانی کی نادانی میں کی تھی ابھی تک معاف نہیں کی تھی۔ اپنے خاوند کو دھوکہ دینے والی عورت کو خدا معاف کیا ہی نہیں کرتا۔ یہ لڑکی آج تک میرے لیے سزا بنی ہوئی ہے۔ وہ بہت روئی۔ انگریز افسروں کے اخلاق کو اور ان کے ہندوستانی نوکروں کی مجبوریوں کو ہم اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انگریزوں کی اخلاقی حالت کچھ ایسی ویسی ہی تھی۔ تم تو اپنے خاوند کی طرح اس وہم کو نہیں مانتی ہوگی کہ یہ لڑکی کسی جن کی اولاد ہے۔ میں نے کہا، کیا تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ یہ لڑکی تمہارے گھر سے چلی جائے تو تمہارے ہاں اولاد ہوگی؟ وہ پسماندہ ذہن کی عورت تھی، اس لیے پیر کے خلاف کوئی بات سننے یا کہنے سے ڈرتی تھی، لیکن وہ پیروں کے احترام اور حقیقت کے درمیان پھنسی ہوئی نظر آئی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، سرکار کا کہنا سر آنکھوں پر، انہیں غیب سے اشارے ملتے ہیں، لیکن یہ لڑکی جس کی اولاد ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ اگر سرکار نے کہا کہ اولاد ہوگی تو شاید ہو جائے، مجھے اس خاوند کی اولاد کی امید نہیں۔ اگر اس کی اولاد ہونی ہوتی تو 21-22 سالوں میں ایک بچہ تو ضرور ہوتا۔ لڑکی کہاں ہوگی؟ وہ قسمیں کھانے لگی کہ اسے معلوم نہیں۔ اسے وہ پیر کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ میں نے زمیندار کا نام لے کر پوچھا کہ اس کے ساتھ لڑکی کے تعلقات کیسے تھے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی اسے پسند کرتی ہو اور لڑکی کو اسی زمیندار نے پیر کے گھر سے اغوا کروایا تھا؟ معلوم ایسے ہی ہوتا تھا جیسے وہ اس زمیندار کو پسند کرتی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کے تحفے، کپڑے اور پیسے ہنسی خوشی لے کر رکھ لیتی تھی۔ وہ راتوں کو باہر بھی نکل جاتی تھی تو مجھے یہی یقین ہوتا تھا کہ زمیندار کہیں جنگل میں آیا ہوا ہے اور یہ اسے ملنے گئی ہے۔ تم لڑکی سے ڈرتی ہو؟ جی بہت ڈرتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ ہماری سنتی ہی نہیں۔ میرا مسئلہ، لڑکی، گھوڑی یا قتل؟ اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں، کچھ باتیں اسے سمجھائیں اور میاں بیوی کو گھر بھیج دیا۔ میرے سامنے بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا۔ یہ نہ گھوڑی کی چوری کا تھا، نہ لڑکی کی گمشدگی کا۔ یہ رامے کھوجی کے قتل کا مسئلہ تھا۔ میں نے فرض کر لیا تھا کہ کسی جرائم پیشہ گروہ کی واردات ہے۔ میرے ذہن میں بار بار مینا اور بساکھا ہی آتے تھے۔ عثمان کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے ہوئے مجھے یہ امکان نظر آنے لگا کہ یہ واردات اس پیر کی ہے۔ پیر کے پاس بھی جرائم پیشہ آدمی تھے جن کے ہاتھوں وہ رامے کو قتل کروا سکتا تھا۔ مجھے یہ امکان بھی نظر آیا کہ واردات زمیندار کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بھی اپنی حیثیت کے رعب اور پیسے کے زور سے قتل جیسے بھیانک جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ ان امکانات کو دو چیزیں رد کرتی تھیں۔ ایک یہ کہ پیر کے گھر سے لڑکی غائب ہوئی تھی اور زمیندار کے گھر سے گھوڑی چوری ہو گئی تھی۔ اس گورکھ دھندے کو سیدھا کرنے کے لیے زمیندار اور پیر سے ملنا بہت ضروری ہو گیا۔ ان کے سینوں سے راز نکالنا بڑی استادی کا بلکہ مداریوں جیسا کام تھا۔ میں جس وقت لڑکی کے ماں باپ کے ساتھ مصروف تھا، اس دوران عثمان نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ علاقے کے تمام مخبروں کو ہدایت بھیج دی تھی کہ مینا اور بساکھا کی اطلاع دیں۔ ان کا کوئی بھی آدمی جہاں کہیں نظر آئے تھانے میں لے آئیں، جلد از جلد اطلاع دیں۔ جرائم پیشہ گروہوں کے سرگنوں کی تلاش کا طریقہ اور ذریعہ صرف مخبر ہوتے تھے، اس لیے آج تک کوئی ایسا سائنسی طریقہ ایجاد نہیں ہوا۔ عثمان نے علاقے کے بعض سزا یافتہ جرائم پیشہ آدمیوں کو تھانے حاضری دینے کے لیے کنسٹیبل بھیج دیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو چھوٹی موٹی وارداتیں بھی کرتے رہتے اور پولیس کے لیے مخبری بھی کرتے تھے۔ پولیس کی طرف سے انہیں یہ صلہ ملتا تھا کہ کبھی کچھ رقم دے دی جاتی یا کسی کی ایک آدھ واردات کی تفتیش گول کر دی جاتی تھی۔ میں نے گھوڑے پر ایک کانسٹیبل کو زمیندار کے گاؤں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ فوراً تھانے آئے۔ وہ جب آیا تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر پوچھا، آپ کو گھوڑی چاہیے؟ جی ہاں، اس نے بےتاب ہو کر پوچھا، کیا مل گئی ہے؟ جو ہی آپ لڑکی لا کر دیں گے میں آپ کو گھوڑی دے دوں گا۔ لڑکی؟ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا، کون سی لڑکی؟ نیلی آنکھوں والی لڑکی۔ وہ بجھ سا گیا، کہنے لگا اس لڑکی کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا۔ کیا میں وہ تمام کپڑے اور پیسے آپ کے سامنے رکھ دوں جو آپ لڑکی کو اس کے گاؤں میں جا کر دیتے رہے ہیں؟
میں نے کہا اور اس کے چہرے کے تاثرات کی تبدیلی دیکھنے لگا۔ تبدیلی بڑی صاف تھی۔ کیا آپ سچے دل سے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے؟ اسے خاموش دیکھ کر میں نے کہا، آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ ایک آدمی قتل ہو گیا جو پولیس کے محکمے کا قیمتی آدمی تھا۔ میں آپ کو مشتبہ بنا کر حوالات میں بند کر سکتا ہوں۔ اسے اچانک یاد آ گیا کہ وہ اونچی حیثیت کا آدمی ہے اور انگریزوں کا منظور نظر بھی۔ بولا، آپ نے ایک تو مجھے بے وقت بلایا ہے، دوسرے کہ آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اپنی نوکری کو خطرے میں مت ڈالیں۔ میری اتنی قیمتی گھوڑی چوری ہو گئی ہے اور آپ مجھے ایک لڑکی کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں، اور میں آپ کو رام کھوجی کے قتل کے جرم میں شامل تفتیش کر رہا ہوں۔ میں نے تھنداروں کے لہجے میں کہا، میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ کیا آپ لڑکی کے گھر نہیں جاتے تھے؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا کہ آپ رات کو لڑکی کے گاؤں کے باہر لڑکی سے چوری چھپے نہیں ملتے تھے؟ نہیں، اس نے تڑپ کر جواب دیا، میں کبھی رات کو اسے ملنے نہیں گیا تھا۔ دن کو جاتے تھے؟ اس نے ذرا سوچ کر جواب دیا، ہاں، میں دن میں چند بار اس سے ملنے گیا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ میں نے اپنا رویہ کچھ نرم کرتے ہوئے کچھ اور باتیں اس سے پوچھی۔ اس نے کوئی پردہ نہ رہنے دیا۔ اس نے لڑکی کے ماں باپ کے بیان کی تصدیق کر دی۔ وہ یہ بھی مان گیا کہ اس کی اور پیر کی رقابت تھی اور عداوت بھی۔ اس نے اعتراف بھی کر لیا کہ وہ لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو اسے پھانسنے کے ڈھنگ تھے۔ وہ اس لڑکی کی خاطر اس کے ماں باپ کو زمین کا ٹکڑا دینے کو تیار تھا۔ لڑکی آپ کو پسند کرتی تھی؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، وہ نہ مجھے پسند کرتی تھی نہ پیر کو۔ آپ نے کیسے معلوم کیا؟ اس نے مجھے کبھی دھتکارا نہیں، اس نے جواب دیا۔ میرے تحفے اور کپڑے اور پیسے ہنسی خوشی لے لیتی تھی، لیکن مجھے 2 ہاتھ دور ہی رکھتی تھی۔ میں صاف سمجھ جاتا تھا کہ یہ مجھے قبول نہیں کر رہی۔ لڑکی بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ میں اب محسوس کرنے لگا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے انگلیوں پر نچاتی رہی۔ پیر سے تو وہ نفرت ہی کرتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ رات کو کبھی کبھی آپ کو گاؤں سے باہر ملتی تھی۔ میں نے کہا، آپ اسے دن کو بتا دیتے ہوں گے کہ آپ فلاں رات فلاں جگہ آئیں گے۔ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے کہا، یہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مجھے رات کو ملتی تھی یا نہیں؟ میں نے اسے 2-3 بار کہا تھا کہ میں رات کو آؤں گا۔ آپ یقین جانیں اس نے ہر بار یہی جواب دیا تھا کہ دن کو آ جایا کریں، رات والی بات دل سے نکال دیں۔ لڑکی کے باپ نے مجھے بتایا تھا اور ماں نے بھی کہ لڑکی کبھی کبھی رات کو باہر جاتی تھی اور دیر سے آتی تھی۔ دونوں کو یقین تھا کہ رات کو یہ زمیندار کسی جگہ آتا ہے۔ میں نے بھی یہی رائے قائم کی تھی، لیکن زمیندار کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ لڑکی جاتی ضرور تھی۔ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ وہ کس کے پاس جاتی تھی؟ مجھ سے ملنے کون آتا تھا؟ کیا یہ وہ آدمی تو نہیں جس نے لڑکی کے ساتھ پیر کے گھر سے اسے بھگایا تھا؟ پھر وہی سوال سامنے آ گئے کہ گھوڑی کون لے گیا؟ رامے کو کس نے قتل کیا؟ میں نے یہ سوچا ضرور تھا کہ لڑکی ہاتھ نہ آئی تو اسے اغوا کروا لوں گا، زمیندار نے کہا، لیکن اس پر پیر نے قبضہ کر رکھا تھا۔ لڑکی کے فرار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا دل کہیں اور تھا اور اس آدمی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ لڑکی جائے جہنم میں نے جھنجھلا کر کہا، مجھے رام کھوجی کا قاتل مطلوب ہے، کیا آپ میری یہ مشکل حل کر سکتے ہیں؟ میں نے بہت سوچا ہے، اس نے کہا، وہ میری گھوڑی کے کھرے پر جاتا رہا تھا۔ آپ بتاتے ہیں کہ لڑکی اسی گھوڑی پر گئی ہے، یہ مشکل صرف پیر حل کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے انداز کی پوچھ گچھ کی، یہ شخص مجھے صاف نظر آیا۔ میں جنات کے دربار میں گیا۔ میں اگلے روز پیر کے ہاں گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے اوپر جلالی کیفیت طاری کر لی۔ میں اس کے قریب بیٹھا، مریدوں کی طرح اسے سلام کیا۔ وہ مراقبے میں چلا گیا۔ میں دانستہ خاموش بیٹھا رہا۔ مجھ پر اس کے تقدس کا رعب طاری نہ ہوا۔ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے ایک آدمی نے تمہاری سفارش کی ہے کہ ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوتا۔ تم میری غیر حاضری میں میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہوئے، پھر جوتوں سمیت اس درگاہ کی چھت پر گئے۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت سلیمان کی امت نیچے قرآن پڑھ رہی تھی؟ پھر میرے 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔
یاد رکھو اس علاقے میں انگریزوں کی حکومت نہیں ہے، کہو تو ایسا جن پیچھے ڈال دوں کہ ساری عمر تڑپتے گزار دو گے۔ خوش قسمت ہو کہ مسلمان ہو۔ مجھے اس پر جو غصہ آیا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن میں نے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے بجائے میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا، یا سرکار میری نوکری کا سوال ہے، آپ کے قبضے میں جن اور چڑیلے ہیں، ان سے کچھ پوچھیں کہ گھوڑی کہاں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑی کا مالک بہت بڑا زمیندار اور حکومت کا آدمی ہے۔ اس نے لمبا سانس لیا جو شاید اطمینان کا اظہار تھا۔ اس نے گردن اکڑا لی اور آنکھیں کھول کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے جلالی انداز میں بولا، پرسوں اسی وقت دربار میں پھر حاضری دو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ گھوڑی کس کے پاس ہے، چلے جاؤ۔ سرکار، میں نے جاہل قسم کے معتقدوں اور مریدوں کے لہجے میں التجا کی، دو باتیں اور بھی اپنے جنات سے پوچھنا۔ ایک یہ کہ آپ کی چھت سے جو لڑکی رسے سے اتر کر فرار ہوئی ہے وہ کہاں ہے، اور رامے کھوجی کا قاتل کون ہے؟ وہ اس طرح بدکا جیسے اسے کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ کچھ دیر آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتا رہا، پھر آگے جھک کر سرگوشی میں مجھ سے پوچھا، راما کھوجی قتل ہو گیا ہے؟ آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں سوچنے لگا، کیا اس شخص کو واقعی علم نہیں کہ راما کھوجی قتل ہو گیا ہے؟ قتل اسی کی بستی سے دور ہوا تھا، میں جائے واردات پر دوسری طرف سے گیا تھا۔ شاید اسے معلوم نہ ہو سکا ہو، پولیس کہیں جاتی تھی تو ہر طرف خبر پھیل جاتی کہ فلاں جگہ پولیس گئی ہے۔ ڈاکے اور قتل کی وارداتوں کی خبریں بھی اسی طرح پھیلا کرتی تھیں۔ میں حیران تھا کہ پیر کو رامے کے قتل کی اطلاع نہ ملی۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ یہ اس قتل میں ملوث ہے۔ لیکن اسی شام اس کے خاص آدمی نے، جسے میں نے اپنا مخبر بنا لیا تھا، مجھے بتایا کہ پیر کو واقعی معلوم نہ تھا کہ راما قتل ہو گیا ہے۔ لڑکی کے فرار نے اسے باولا کر دیا تھا۔ وہ غصے میں تھا اور بے تحاشا شراب پی رہا تھا۔ نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے وہ تھانے میں مجھ پر غصہ جھاڑنے نہیں آیا۔ نہ اسے اتنا ہوش تھا کہ مجھے اپنے ہاں بلا کر گلہ کرتا کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو کر اس کے دربار کی بے ادبی کی ہے۔ رامے کھوجی کے قتل کی خبر سن کر اس کا تاثر بدل گیا۔ اس وقت میں یہی سمجھا کہ رامے کو اسی نے قتل کروایا ہے۔ میں نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ اس نے پھر اپنے اوپر جلالی اور مراقبے والی کیفیت طاری کر لی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا ہلایا۔ کہانی کا بقیہ حصہ سنیے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔